الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے لشکر دے نال سفر کرندے پے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خچر دے سوار ہیں. صحابہ کرام دے کول اپنے سواریاں موجود ہیں. قبیلہ بنو نجار دے باغات دے وچوں گزرن. باغات دے اندر چند قبری ہیں. حضور علیہ السلام دا خچر کو جہاں دے وانٹے بدکن لگ گئے. حضور علیہ السلام دے بارے اندے کتاب دے اندر قریب ہا کہ حضور علیہ السلام خچر تو شاید دھائے ونجن. آپ علیہ السلام فوراً خچر تو تلے تشریف گھنن. صحابہ کرام دے لشکر کو روک لیتے ہیں. صحابہ کرام کنے معلوم کیتے ہیں کہ تہاڈے وچوں کوئی بندہ جان دے کہ ایک قبراں کنے لوگیں دیاں. ایک صحابی عرض کیتے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں قبر کو جاندا کہ ایک قبر والے لوگ کون ہیں. آپ علیہ السلام کو ساری تفصیل نسیس کہ ایک قبر والے جڑے لوگ ہیں ایک کافر دے مشرک ہیں. آپ علیہ السلام فرمانے صحابہ کرام میری گال غور نال سن گنو کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خچر جو بدکن لگے قریب آ کہ میں ڈھائے وجہ انہیں قبر والے کو عذاب تھینا پہ. حضور علیہ السلام فرمانے عذاب قبر برحق ہے. صحابہ کرام کو ہی موقع دے ہوتے چند چیزاں دسانے. فرمانے کہ میرے صحابہ تسا انہیں چیزیں کنو اللہ کنو پناہ منگو. اللہ سیاپا انہیں چیزیں کنے محفوظ رکھے. ایک گال دے حضور علیہ السلام صحابہ کو دعا سکھانے اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر کہ اے میرے صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کنے تسا دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو محفوظ رکھے. عذاب قبر انتہائی سخت چیز ہے. اور ہی موقع دے حضور علیہ السلام صحابہ کرام کو دوجا فرمانے کہ تسا اللہ تعالیٰ کنے اے بھی دعا کیتا کرو اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم اللہ سیاسا کو عذاب جہنم تو بھی محفوظ فرما. اس سارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
جہنم کو بھی جنت کو بھی پیدا کر چکے ہیں. اور احادیث مبارکہ دے اندر آندے احادیث مبارکہ دے اندر آندے یہ جرلے قیامت تڑی ہو سے جہنم کو میدان محشر وچ لایا ویسے اور جہنم بھڑک دی کھڑی ہو سے انتہائی تیز ہو سے حتیٰ کہ حدیث مبارک کے اندر آنے کہ جہنم کو 70,000 لگام نال 70,000 فرشتہ ایک لگام نال ہو سے جہنم کو کھینچتے گھرنا سے مجمع دے سامنے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتے نے جہنم دی بھاگ کو تیز کرو. جنہیں والے 1000 سال گزر گئے جہنم دی بھاگ رنگ سرخ تھی گئے. حضور علیہ السلام فرمانے فرشتے کو اجل جہنم دی بھاگ کو زیادہ تیز کرو. بیا 1000 سال گزرے جہنم دی بھاگ رنگ سفید تھی گئے. حضور علیہ السلام فرمینن کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ جہنم دی بھاگ کو ہی کنا بھی زیادہ بھڑکاؤ تیز کرو. حتیٰ کہ جر والے بیا 1000 سال گزر گئے جہنم دی بھاگ رنگ سیاہ تھی چکے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ آج بھی جہنم دی بھاگ رنگ انتہائی سیاہی دے اندر ہے. حتیٰ کہ جہنم دی بھاگ دے اندر جرے مجرم لوگ حسن ہیکٹے کو اندھیرے کی وجہ کرے نظر نہ آسن. جہنم دی بھاگ رنگ سیاہ تھی چکے. اللہ تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو عذاب جہنم کرے محفوظ فرماوے. جہنم دے 7 درجے ہو سن. مختلف گناہ والے کو کفر شرک جنہیں لوگوں دے اندر ہے مختلف طبقات دے اندر سٹیا ویسے ادن کے جہنم دا سب کنے ہلکا عذاب جرا ہے وہ اے ہے کہ جہنم دے وچ ایک جتی پوئی ویسے صرف ایک جتی پوئی ویسے باقی انہیں وجود کو جہنم دی بھا کچھ کناک سے لیکن سب کنے ہلکا عذاب ہو سے فرمایا کہ جرے والے جہنمی اور جہنم والی جتی پئی کھڑا ہو سے انہیں دماغ ہی میں کھولتا کھڑا ہو سے جی میں ہانڈی دے اندر پانی بھاد رکھو دے ابلتی کھڑی ہو دیا. یہ سب کنے ہلکا عذاب. حضور علیہ السلام صحابہ کو فرمانے اللہ تعالیٰ کنو جہنم دے عذاب کنے پناہ منگو. سب کنے جرا تلوہ درجہ جہنم دا فرمایا اتھا سب کنے زیادہ سخت عذاب مل سے. قرآن پاک کے اندر ہم دے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. سب کنے نچلے درجے دے اندر جتنا سب کنے زیادہ تیز عذاب تھی سے فرمایا اتھا منافقین کو سٹیا میں سے. جتنا دین اسلام کو نقصان کفار پہنچا سکتے منافق ہوں کنے ڈبل پہنچا سکتے. منافقوں کو سنیں جرا ظاہری طور تے مسلمان اندروں کفر ہے. فرمایا کہ منافق جتنا دین اسلام کو نقصان پہنچا سکتے اتنا کافر نہیں پہنچا سکتا. کافر دا پتہ نہ چٹا ننگا سامنے کھڑے میاں ایک دوجھے طبقے دا بندہ ہے ایک دوجھے گروہ دا بندہ ہے ساکو تو آپ کو پتہ چل ویسے جرا منافق ہوئے ہاں دے وچ ہاں ملا دے وال نقصان پہنچے نے. فرمایا شریعت کو جتنا منافق لوگ نقصان پہنچا سکتے اتنا کوئی نہیں پہنچا سکتا. ای واسطے جہنم دے اندر سب کنے زیادہ سخت عذاب منافقین کو دیتا ویسے. حدیث پاک دے اندر ہم دے جہنم دے اندر جرے وٹھوئے ہیں بچھو ہیں. حضور علیہ السلام فرمانے خچر دے برابر ایک وٹھواں ہو سے جرے والے ایک جہنمی کو وٹھواں ایک ڈنگ مرے سے فرمایا کہ جہنمی کو 40 سال تک ان ڈنگ دا عذاب محسوس تھی نہ رہے ویسے. حضور علیہ السلام فرمانے جہنم دے اندر بہت بڑے بڑے سانپ ہیں جرے والے ایک سانپ ڈنگ مرے سے فرمایا بندہ کوئی ہاتھ زمین دے اندر چلیا ویسے اور این سانپ تے ڈنگ دا درد 40 سال تک کو جہنمی محسوس کرے سے. اللہ تعالی ساکو ہدایت نصیب فرماوے. اساں زمین دے اتے ٹرتے وجہ سے ساکو معلوم کہنی تھوڑے نہیں دے رہے صرف 3 ہاتھ زمین دے اندر ویسو ساری حقیقت کھل ویسے.
حضور علیہ السلام دے نال محبت دا دعویٰ دا ضرور ہے پر حقیقت دے اندر اللہ جانے سا کوئی یقین کہ نہیں چیز دا. اللہ تعالیٰ آپ سارے کو حضور علیہ السلام دے دین دے اتے 100% چلن دی توفیق عطا فرماوے. حضور علیہ السلام فرمانے صحابہ کو جہنم دی بھا کنے اللہ دے عذاب کنے پناہ منگو. فرمایا کہ جہنم دے اندر وَلَهُ مِمَّ قرآن دے اندر ہے کہ جہنم دے اندر لوہے دے ہتھوڑے ہو سن. فرمایا کہ ساری دنیا دے لوگ رل مل دے لوہے دے ہتھوڑے کو چاون اتنا وزنی ہو سے والی نہ چاہ سکتے. فرمایا کہ جہنم دے دروازے دے اتے جہنم دی نگرانی واسطے جڑے فرشتے مقرر ہیں انتہائی سیاہ رنگ دے ہیں جنہیں دے روب اتنا ہے جنہیں دی حیبت اتنا ہے کہ آدمی دیکھتے اتھا ماروانے. جہنم دا عذاب بہت بڑا سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرماوا. حضور علیہ السلام ہی موقع دے ہوتے فرمانے کہ میاں جہنم دے عذاب کا نبی پناہ منگو ایک بیا فتنہ نسانے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ قیامت تے قریب دجال ظاہر تھی وڑا ہے. دجال دا جرا فتنہ ہے بہت بڑا فتنہ ہے. تساں اپنے اللہ رب العزت کرنے دجال دے فتنے کو نوی پناہ منگو. فرمایا اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. دجال دے فتنے کرے محفوظ رہو. اللہ تعالیٰ اپنا سارے کو بچاوے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ دجال دا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیتے قیامت تک جتنے لوگ اتھائیں جب تک دنیا ہے سب کنے بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. جناب دی دنیا بڑھے گئی ہے آخر تک سب کنے بڑا فتنہ دجال دا فتنہ ہے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ جرا شخص جمعہ لے دی سورت کہف دی تلاوت کرے مستقل مزاجی دے نال ہر جمعے کو سورت کہف دی تلاوت کرے. فرمایا اللہ تعالیٰ ایک دجال دے فتنے کرے محفوظ رکھے سے. اللہ تعالیٰ کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. ایک روایت دے اندر ہم دے کہ جرا بندہ سورت کہف دی شروع والی 10 آیات مستقل تلاوت کرے اللہ تعالیٰ ایک ہوئی فتنے دجال کرے محفوظ رکھے سے. حضور علیہ السلام فرمانے کہ دنیا دے روئے زمین دے کوئی نبی کہہ نہیں آیا مگر ہر نبی آمد دے باوجود اپنی امت کو فتنہ دجال کا ڈریس اتنا بہت بڑا فتنہ ہے. فرمایا کہ ملک شام اور ملک عراق دے درمیان دے وچوں ظاہر تھی سے دجال. عراق اور ملک شام دے درمیان وچوں بندہ ظاہر تھی سے. فرمایا کہ سب کنے پہلے اے دجال اپنے نبی ہونے دا دعویٰ کرے سے. حضور علیہ السلام دجال دے علامتاں دسا دے گن اپنی امت کو دسا دے گن. فرمایا سب کنے پہلے نبوت دا دعویٰ کرے سے کہ میں نبی ہاں. بعد دے اندر اپنے آخری نبی ہونے دا دعویٰ کرے سے کہ میں اللہ دا آخری نبی ہاں. حضور فرمانے خبردار انا خاتم النبیین لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد یا کوئی نبی کا ناس ہے. دجال دو کرسی دعویٰ کہ میں آخری نبی ہاں. حضور نے ساتھ گئے میں محمد الرسول اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد یا کوئی نبی کہنے. فرمایا کہ نبوت دا دعویٰ کرنے دے بعد دجال اپنا خدا ہونے دا دعویٰ کرے سے. دجال اپنا خدا ہونے دا دعویٰ کرے سے کہ میں خدا ہاں. رزق دا مالک میں ہاں, موت دا مالک میں ہاں, حیات دا مالک میں ہاں. حضور علیہ السلام اپنی امت کو موٹیاں علامتاں دسا دے گئے. فرمایا دجال دے انہیں علامتیں کو یاد کر گنو. حضور علیہ السلام فرمانے پہلی گال دے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ای دنیا دے ہوتے ہی روئے زمین دے کوئی بندہ موجود ہوئے اللہ دی زیارت نہیں کر سکتا. حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو اگر اللہ نے اپنی زیارت کروائی ہے بلے زمینیں کنو اٹھوائے حتیٰ کہ ستے آسمان کنے اتے عرش معلیٰ دے پہنچن وال اللہ دی زیارت تھا یہ.
اگر دنیا دے اتے اللہ تبارک و تعالی کہیں کو اپنی زیارت کرواوے ہاں ول حضور علیہ السلام کرے زیادہ قیمتی زیادہ عزت والا کوئی شخص روح و زمین دے آیا بھی کوئی کہتے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی عرش مولا دے سب زیارت واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک موقع دے اللہ تبارک و تعالی کو التجا کرے دن ربی ارینی انظر الیک اے میرا اللہ میں تے کو دیکھنا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرنے بیٹن اللہ سیام میں تیری زیارت کرنا چاہنا ربی ارینی انظر الیک اللہ تبارک و تعالی کیا فرمانے قال لن ترانی فرمایا اے موسیٰ تو یہ زمین دے اتے رہ دے میں رب دی زیارت نہیں کر سکتا اللہ دے نبی کو زیارت اللہ دی نہیں تھی دی حضور علیہ السلام فرمانے دجال اپنے خدا ہونے دا دعویٰ کرے سے تسا میری ای گال کو نہ بھلا ہے کہ خدا ای روح زمین دے اپنی زیارت نہ کر ویسے ای تو کو معلوم تھی ویسے کہ دجال خدا نہیں تھی سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا دعا کتنے ربی ارینی انظر الیک قرآن دے اندر ہم دے میں کو اپنی زیارت کروا فرمایا لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فرمایا براہ راست ڈائریکٹ تو میں رب دی زیارت تجلی برداشت نہیں کر سکتا تو یہ پہاڑ دی طرف دیکھ میں یہ پہاڑ دے اپنی تجلی سٹینا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑ دے ہوتے اپنی نورانی تجلی سٹس پہاڑ برداشت کیا نہیں کر سکیا پہاڑ ریزہ ریزہ تھی گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمانے تو ہی پہاڑ کو دیکھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ رہے فخر موسیٰ سائقہ قرآن دے اندر ہم دے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھ رہے ڈھٹھن دے بیوش تھی گئے رب کو براہ راست نہیں ڈٹھا رب دی تجلی کو ڈٹھن ڈھٹھن بیوش تھی گئے گال کرنے دا مقصد ہے کہ ای دنیا دے ہوتے ہی زمین دے ہوتے رہ دے کوئی بندہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دجال جو اپنے رب ہونے دا دعویٰ کرے سے تسا ساکو حضور علیہ السلام بھی ایک گال یاد ہوئے نا کہ اگر تو خدا ہو یا بل تسا کو نظریں گا نا تو دا سارے سامنے کھڑے حضور علیہ السلام دجال دی نوجی نشانی دسان ہے فرمایا کہ دجال کانا ہو سے فرمایا کہ دجال کانا ہو سے ایک اک ختم ہو سے اور ایک اک فرمایا جنہیں انگور دا دانا ہونا نا یہ طریقے دنا لٹکی ہوئی ہو سے حضور علیہ السلام فرمانے ان اللہ لیس بیاعمى کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہر قسم دے عیب کنے پاک ہے دجال دا کانا عیب والا ہے تمہارا رب عیب کنے پاک ہے حضور علیہ السلام دوسری علامت نے ساتھ ہے فرمایا دجال کو جنہیں والا تساں دیکھو نا بس ہی گال کو یاد رکھا ہے کہ اللہ دی ذات ہر قسم دے عیب کنے پاک ہے اے دا نام مراد کانا ہے حضور علیہ السلام فرمانے کہ دجال دے متھے دے ہوتے کافر لکھیا ہوا اسے حتیٰ کہ مومن دے دل دے اندر ایمان موجود ہے وہ بندہ اپنی ایمان علی اکھ دے نال فوراں پہچان گن سے کہ دجال دے متھے دے ہوتے کافر لکھیا کھڑا اسے یہ ترے علامتیں موٹیاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ای دنیا دے کہیں کو اپنی زیارت نہیں کریا دجال سامنے آیا کھڑے اللہ دی ذات ہر قسم دے عیب کنے پاکے تے دجال کھانا تھیا کھڑے تے انہیں متھے دے ہوتے کافر لکھیا کھڑے اللہ تعالیٰ پا کو فطرہ دجال کو محفوظ فرماوے حضور علیہ السلام فرمانے کہ دجال ملک شام ملک عراق تے درمیانی جو زہر تھی سے اپنے خدا ہونے دا دعویٰ کرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک قدرت دیتی ویسے حضور علیہ السلام فرمانے کہ انہیں ایک ہفتے نہ سجی سیٹ کنے جنت ہو سے کھبی سیٹ کنے دوزخ ہو سے لوگیں دے اندر ہم سے اپنے خدا عمر دا دعویٰ کرے سے حتیٰ کہ جنہیں کمزور لوگ ہیں کمزور ایمان والے لوگ ہیں فرمایا کہ وہ گمراہ تھی ویسے اللہ تعالیٰ بچاوے حضور علیہ السلام فرمانے خبردار جنی دجال دی جنت ہے وہ دوزخ ہے جنی دوزخ ہے وہ جنت ہے ایک تائنہ مفہوم ہے لکھے نے کہ دجال دی سنجی سیڈ کنو جنی جنت ہے جنہیں بندے کو دجال جنت کے اندر سٹے سے جنہی سامنے زہری طور جنت نظر دی کھڑی ہے فرمایا چرے والے ہو اندر ویسن انہیں کو جہنم ہو سے انہیں کو عذاب تھی وہاں شروع تھی ویسے
اور فرمایا کہ دجال جنہیں کو اپنی دوزخ دے اندر سٹے سے فرمایا جلے دوزخ دے اندر ویسن وہ جنت بن ویسے ہمیں نمستے دوجی تشریح دی ہے کتنے کہ دجال دی سجی سائڈ کرے جنت ہے کھبی سائڈ کرے دوزخ ہے اور جرا لوگ دجال دے ایمان کہنا ہے دجال کو اپنی جنت دے سٹی کھڑے در حقیقت تے اپنے ایمان دا جنازہ کٹی کھڑے نا اور دا کافر تھیا کرے ایمان سینے واسطے ہمیشہ بھی تے جہنم ہے جرا بندہ دجال دے تو ایمان کیا نہیں کہنا یا تو وہ کو پکڑ دے اپنی دوزخ دے اندر شاہ سکتے سی ایک تائے لکھنے کہ جی میں اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود دے بھاگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام بھا دے وچ گن بھا کچھ کیا نہیں آکھیا بھا دے اندر جلاوڑ دی طاقت اللہ دے حکم نالے اللہ دا حکم کا نہیں بھا نہیں جلا سکدی چھری دے اندر کٹن دی طاقت اللہ دے حکم نالے اللہ دا حکم کا نہیں چھری چلے دے بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام دی گردن تے چھری چلے دے بیٹھے ذبح نہیں کرے دے ہر چیز اللہ دے حکم دی محتاج ہے فرمایا کہ جناب دجال بندے کو پکڑ دے اپنی دوزخ دے اندر سٹے سے اللہ تعالیٰ فوراً حکم دے سے بھا کو بھا ٹھنڈے دینے سے ایمان علیہ کو کچھ گنا آگ سے حضور علیہ السلام فرمایا کہ دجال انتہائی گمراہ کن ہو سے بڑے لوگ انہیں دجل دے اندر فریب دے اندر پھس ویسے دجال دجل کنو ہے جنہ مانا مکر فریب دھوکہ لوگیں کو دھوکہ دے سے فرمایا کہ ایک دیہاتی آدمی کو پکڑے سے اپنے خدا مردہ دعویٰ کرے سے دیہاتی آدمی دعویٰ کرے سے کہ اگر تو میرے پیو ماں کو قبر دے وچوں زندہ کر دے پیو ماں اٹھی دے میں کو آکھے جا میرا پتر اے واقعی خدا ہی نہ ہوتا ایمان گھننا حضور دی حدیث بیان کرنا بیٹا فرمایا دجال ان بندے کو گھن ویسے ایسے جو میں کو پیو ماں دی قبر دکھا جنہوں نے قبر دے قریب ویسے حضور علیہ السلام فرمانے انہیں قبر دے قریب کرے شیطان انہیں دے پیو ماں دی شکل کھڑا تھی کھڑسے دے اکسے پوتری نے ہوتا ایمان گھنا ہے خدا ہے بہت بڑا فتنہ ہے دجال دا بہت بڑا فتنہ ہے قیامت تے قریب زہر تھی منائے اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرماوے فرمایا کہ دجال ایک آدمی کو پکڑے سے اکسے کہ میں خدا ہاں میں کو خدا منو بندہ صاف انکار کر دے سے حضور علیہ السلام دی تعلیمات کو یاد ہو سن فرمایا کہ تو خدا نہیں تھی سکتا تو دا کانئی سارا خدا ہر عیب کرے پاکے دجالوں کو قتل کرے سے فرمایا کہ آرے دے نال انہیں پورے جسم کو چیر دیتا ویسے دو حصے دے اندر تقسیم تھی ویسے وہ بندہ مومن حتیٰ کہ دو حصے دے اندر تقسیم تھی ویسے درمیان دے اندر فاصلہ ہے دجال درمیانی جو گزر سے واپس ول سے فلا ہوں بندے کو اکسے کھڑا تھی من وہ بندہ خود بخود کھڑا تھی ویسے دجال اکسے میں کو خدا من گن وہ بندہ اکسے کہ تو میرا خدا کن میں لکھ دن کہ دجال دوبارہ ان بندے کو قتل کرنے دی کوشش کرے سے پر ان والے کو دوبارہ قدرت کرنا مل سے جنہوں دوبارہ قدرت کرنا مل سے باقی لوگوں کو بھی پتہ چل ویسے کہ تو خدا کہنوی موت و حیات تا مالک اللہ ہے لیکن یہ مسلمانیں واسطے ایک عظیم فتنہ ہے حضور علیہ السلام دجال دے فتنے کرنے سا کو ڈرا دے گئے اللہ تعالیٰ اپنا سارے کو ایموں دے فتنے کرنے محفوظ فرماوے حضور علیہ السلام فرمائے کہ دجال جنہ ہے ایدنال دانا پانی ہر چیز ایدنال ہو سے فرمایا کہ پوری روئے زمین دے اتے چکر لے سے کوئی جہاں خالی کرنا چھوڑے سے سوائے مکہ مدینہ دے فرمایا کہ مکہ مدینہ دے اندر داخل کرنا تھی سک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ اللہ دی رحمت تے فرشتے تلواراں چاہ دے مکہ مدینہ دی پہرے داری واسطے باروں آئے کھڑا سن سڑگے دے دجال کو مکہ مدینہ دے اندر وڑن دی فرصت کرنا تھی سے باقی پوری روئے زمین دا چکر لے سے فرمایا کہ جرے ویلے دجال مکہ مدینہ دے اندر داخل کرنا تھی سک سے قیامت تا قرب
دجال ظاہر ہے بہت بڑا فتنہ ہے. فرمایا کہ مکہ مدینے دے اندر زلزلہ آسے, شدید قسم دا زلزلہ آسے, جنہی وجہ کنے کمزور دل لوگ ہیں, کمزور ایمان والے لوگ ہیں. فرمایا کہ مکہ کو بھی چھوڑ دے سن, مدینہ کو چھوڑ دے باہر نکل وے سن, حتیٰ کہ دجال دے لشکر شامل تھی وے سن. اور مکہ مدینہ دے اندر صرف اور صرف خالصتاً مسلمان رہے وے سن. باقی جرے کمزور ایمان والے یا کافر ہیں, مشرک ہیں, فاسق فاجر ہیں. فرمایا جرے ویلے زلزلہ سی, زلزلے دے ڈر دی وجہ کنے سارے نکل دے دجال دے لشکر دے اندر شامل تھی وے سن. کتابیں دے اندر لکھا ہوا ہے امام مہدی علیہ السلام قیامت دے قریب ظاہر تھی ونن. حضور علیہ السلام فرمانے کہ امام مہدی دا نام میرے نا دے مشابہ ہو سے, امام مہدی دے پیو ماں دا نام میں محمد دے پیو ماں دے نا دے مشابہ ہو سے. یعنی امام مہدی دا نام محمد ہے, امام مہدی دے ابے دا نام عبداللہ ہے, امام مہدی دی اماں دا نام آمنہ ہے. حضور علیہ السلام نے ساتھ گئے. فرمایا کہ جرے والے امام مہدی زہر تھی سے, امام مہدی دے زہر تھی ون دے 7 سال دے بعد دجال زہر تھی سے, اور یہ پوری روح زمین دا چکر لے سے. لیکن حدیث پاک دے اندر ہم دے کہ عصر دی نماز دا ٹائم ہے, عصر دی نماز دا ٹائم ہو سے امام مہدی مسلح دے چڑھے کھڑے ہو سن, مکبر تکبیر آکدہ پہ ہو سے, جناب عیسیٰ علیہ السلام نازل تھی سن. فرمایا کہ آسمان کنو دمشق دی جامع مسجد دے مینار تک 2 فرشتے دے اپنے بازو رکھ دے تلے اتر سن. جنہے والے تلے آسن. فرمایا کہ ایمیں معلوم تھی سے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تازہ غسل کر دے اکھڑن, زلفے دے وچوں پانی موتی دی طرح ٹپکتا کھڑا ہو سے. اللہ دا نبی ہے نا, ساری کائنات دے لوگوں کنوں اللہ دا نبی حسن تے زیادہ ہے, اللہ دا نبی سونا ہو دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلے آسن. امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزارش کرے سن نماز واسطے. امام مہدی علیہ السلام فرمائے سن, حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کو آکسن کہ جی امام واسطے تکبیر آکھی کھڑیے, امامت تا مستحق او ہے, تسا خود نماز پڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی دے پیچھو نماز پڑھ سن. انہیں وچ ایک حکمت تا اے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جرے والے دوبارہ دنیا دے آسن, وہ والے اللہ دے نبی بن دے نہ آسن, بلکہ حضور علیہ السلام دے امتی بن دے کھڑے سن. اور امام مہدی دے پچھو نماز پڑھن دے حکمت ہے کہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جرے دنیا دے ہے کھڑن, اور اللہ دے نبی بن دے نہیں, حضور علیہ السلام دے امتی بن دے کھڑن. فرمایا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ سن, بعد دے اندر دجالی فتنے دے نال مقابلہ کرے سن. ایک حدیث دے اندر ہم دے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی جریے سانس ہے, پھوکا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں اندر ایسا اثر رکھے سن کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا اے پھوکا سانس جس تک پہنچ سے, جنہیں لوگ کافر ہیں دجالی فتنے دے اندر شامل ہیں, فرمایا جس تک جناب عیسیٰ علیہ السلام دا پھوکا پہنچ سے کوئی قتل و قتال دی ضرورت نہ پوسے, خود بخود بندے مردے رسن. کتاب دے اندر ایک گالی لکھی ہوئی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام تو سارا پھوکا چوکھا ہے, قریب تک ہے, اتنا دور تک کا نہیں بنا, اتنا بڑا لشکر ہے. کتاب دے اندر لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دا جرا پھوکا ہو سی نا, جس تے جناب عیسیٰ علیہ السلام دی نظر ویسے نا, اس تے پھوکے دا اثر بھی ویسے. فرمایا کہ لوگ خود بخود مردے ویسن. دجال کو جناب عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ نال قتل کرے سن. فرمایا کہ جرا نیزہ جرا تیر دجال دے خون دے اندر رنگین ہو سے, آدھے اپنے لوگوں کو جناب عیسیٰ علیہ السلام لکھے سن, یقین واسطے میاں دے گنو دجال کو میں قتل کر دیا کھڑا. دجال دا وہ موڑا فتنہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ فرماوے. فرمایا کہ دجال ای دنیا دے آسے کتی بھی رہ سے,
روایت کے اندر ہم دے کہ 40 نہیں راسے تے جرا پہلا نہیں ہو سی نا ہکو نہیں 1 سال دے برابر ہو سی، اتنا لمبا نہیں تھی ویسے پہلا نہیں جرا ہو سی 1 سال دے برابر لمبا تھی ویسے۔ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کنے پوچھے نے نہیں لمبا تھی ویسے بلدہ دھوپی کھڑی رسے تے نماز دا سسٹم کی میں چل سے؟ فرمایا کہ وقت متعین ہو سی نا اندازہ لگ ویسے ہون زہر دا ٹائم ہے، عصر دا ٹائم ہے، مغرب دا ٹائم ہے۔ ایک گال اے بھی مل دی ہے کہ نہیں رات بدل دے رہے سن، نہیں رات بدل دے رہے سن، لیکن دجال جے رہے لوگیں دی اکھی دے ہوتے جادو کرنے سے انہیں کو ہر ویلے نہیں نظر سے، حالانکہ نہیں رات بدل دے کھڑے ہو سن لیکن لوگیں کو کیا نظر سے بھئی ہر ویلے نہیں نظر سے۔ فرمایا پہلا نہیں 1 سال دے برابر ہو سی، دوجا نہیں 1 مہینے دے برابر ہو سی، تریجا نہیں 1 ہفتے دے برابر ہو سے۔ حضور علیہ السلام فرمانے انہیں 3 نمانے دے بعد باقی جویں زمانے دا چال چلنے والی میں تھی ویسے دجال 40 نہیں تھا سے۔ انہیں بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی پورے لشکر دا صفایا کرے سن۔ فرمایا کہ بل جنہیں والے دجال دنیا تو قتل تھی ویسے سارا لشکر ختم تھی ویسے صرف اور صرف مومن ہی دنیا دے خالصتاً جنہیں مومن روح باقی رہے ویسے۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کہ بعض یہودی جناب عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو بچن واسطے پتھر دے پچھو لکسن، درختے دے پچھو